اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اس میں صفحہ نمبر 412 415 پر لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جو آپ کی پیدائش کا دن ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. ہم 12 کو جو ہے وہ پیدائش منا رہے ہیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جمہور اہل سیرت کے اقوال کو نقل کیا ہے. ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا ہے کہ سارے جمہور اہل سیرت کے جو اقوال ہیں 12 ربیع الاول ہی وفات کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے. تو یہ 8 کا یہ تذکرہ یہ انہوں نے علم زجاج کے ذریعے نکالے ہیں. جیسے آپ بخاری شریف کی 1709 نمبر حدیث اور بخاری شریف کی 1517 نمبر حدیث، اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے آگے لے کے چلوں، ان حدیثوں کو آپ دیکھیں، ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا علم زجاج کی دنیا کیا ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے. پھر اس دنیا کے اوپر آ کے امام محمد رضا نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول بھی دن ملتے ہیں. لیکن جو مشہور اور زیادہ قریب ترین قول ہے، جیسے امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر محمد بن اسحاق جو تابعی ہیں، جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ایک صحابی کے شاگرد ہیں، جو انہوں نے ان کی دلائل نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی ولادت عام الفیل والے دن 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی. لیکن اعلیٰ حضرت نے 8 کا لفظ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے 8 کے ساتھ 9 بھی لکھا ہے، 10 بھی لکھا ہے. اب 3 تاریخیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جمہور اہل سیرت کا جو مکمل قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. اور اعلیٰ حضرت کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں، جو اعلیٰ حضرت جن سے اعلیٰ حضرت نے جنہیں تعلیم دی ہے اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہوا ہے، وہ آج دن تک انڈیا بریلی شریف میں موجود ہے. وہ آج دن تک 12 ربیع الاول کو ہی میلاد مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ جو راجع قول ہوتا ہے اسی کو ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا.